بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں رکے تھے وہیں سے آگے سماعت فرمائیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261، تیسرا پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں بالکل اس دانے کی مثال سے ملتی جلتی ہے جو 7 بالی اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے خوب بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑا ہی وسعت نواز بہت علم والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، وہ اپنے انفاق کے پیچھے ہی نہیں پڑ جاتے، احسان جتلاتے ہوئے اور نہ ایذا دیتے ہوئے۔ ایسے عظیم لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ بات اگر اچھی اور خوبصورت ہو اور ساتھ عیب اور نیکی چھپانے کا اہتمام، تو وہ ایسے صدقے سے اچھا ہے جس کے بعد ایذا اور تکلیف دی جائے، اور اللہ بے نیاز بہت علم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر یوم آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتا ہوتا۔ اس کی مثال کے لیے تو ایسے چکنے پتھر کی مثل دی جا سکتی ہے جس پر مٹی ہو، اسے تیز بارش پہنچے تو وہ صاف پتھر ہی رہنے دے۔ ایسی صورت میں وہ اپنے کمائے مال میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ منظر رسا کسی ایسی قوم کو نہیں فرماتا جو منکر حق ہو۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا من أنفسهم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کی رضا ڈھونڈنے اور اپنی دل جمی کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں، ایک باغ کی سی مثال ہے جو اونچی جگہ ہو اور اسے خوب بارش پہنچے اور وہ دونے پھل لائے، اور اگر تیز بارش نہ بھی ہو تو اس کے ثمربار ہونے کے لیے شبنم ہی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کی ملکیت میں کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں؟ یہی نہیں بلکہ اس کے باغ میں ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچ جائے اس حال میں کہ اس کی اولاد بھی ضعیف ہو، پھر اس کے باغ پر گرم لو چلے جس میں آگ ہو جو اسے جلا کر رکھ دے،
اللہ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا رہے تاکہ تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو، اور ان چیزوں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی، اور گھٹیا چیزوں میں سے تم خرچ کرنے کا ارادہ تک نہ کرو۔ تم خود اس قسم کا مال قبول کرنے والے نہیں ہوتے جب تک کہ تم اس میں لاپرواہی نہ برتو، اور جان رکھو اللہ بے نیاز خوب حمد کیا گیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں ڈراتا رہتا ہے کہ تنگ دست ہو جاؤ گے، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا رہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور خاص فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعتوں کا مالک اور خوب جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ حکمت عطا فرماتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ جسے حکمت دے دی جائے تو سمجھو کہ اسے خیر کثیر دے دی گئی، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر وہی جنہیں عقل دی گئی ہو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اور جو بھی تم خرچ کی جانے والے چیزوں میں سے خرچ کیا اور جو بھی تم نے خرچ کی جانے والی چیزوں میں سے خرچ کیا یا نظر مانی کسی شے کی، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اور اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو وہ کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم ان کو چھپاؤ اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور ایسا کرنا تمہارے گناہوں کو تم سے جھاڑ دے گا، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور انہیں مقصود حیات تک پہنچانا آپ کا ذمہ نہیں ہے، یہ تو اللہ ہے جسے چاہتا ہے راہ یاب کر دیتا ہے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو اس کا نفع تمہیں خود پہنچے گا، اور تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے سوا مال خرچ نہیں کرنا چاہیے، اور جو مال بھی تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورے کا پورا ملے گا، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں گھرے ہوئے ہیں، طاقت نہیں رکھتے کہ زمین میں کاروبار کے لیے چلیں پھریں، بے خبر ان کی شخصی عظمت کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں علامتوں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم خیرات میں جو بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اس کا جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں
اپنے اموال کو رات میں بھی اور دن میں بھی، چھپا کر بھی اور کھلے بھی، ان کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے، اور نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ایسے لوگ جو سود کھائیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس شخص کے کھڑے ہونے کی طرح جس نے شیطان کی چھوت نے باولا بنا دیا ہو، اس لیے کہ ہوگا انہوں نے یہ کہا کہ تجارت اور سودی لین دین برابر ہیں، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اپنے رب کی نصیحت آ گئی تو وہ رک گیا، تو اس کے لیے ہو گیا، اور جو ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور وہ جو لوٹ آیا وہ آگ والوں میں سے ہوگا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ مٹاتا رہتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا رہتا ہے صدقات کو، اور اللہ کسی بھی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو سود کی وہ رقم جو کسی نے ادا نہیں کی اگر تم مومن ہو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو سود کی وہ رقم جو کسی نے تو نہیں کی اگر تم مومن ہو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو مہلت دے دو جب تک کہ وہ سہولت سے ادا کرنے کے قابل ہو جائے، اور اگر تم قرض معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اور ڈرو اس دن سے کہ تمہیں پھیر دیا جائے گا اس میں اللہ کی طرف، پھر ہر نفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة فأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معینہ مدت کے لیے لین دین کرنے لگو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ تمہارے درمیان عدل کے ساتھ لکھے، اور کوئی بھی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی، وہ بھی لکھے اور لکھائے، اور جس شخص پر حق ہے اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے، اور کسی بھی قسم کی کمی نہ کرے۔ ہاں، وہ شخص جس پر حق ہے اگر بے سمجھ یا ناتواں ہو یا لکھ نہ سکتا ہو تو اس کا والی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کی گواہی بھی کرا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں لے لو ان گواہوں میں سے جن پر تم راضی ہو، اور 2 عورتیں اس لیے تاکہ ایک اگر بھول جائے تو 2 میں سے ایک دوسری کو یاد کرا دے، اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں، اور لکھنے میں سستی نہ کیا کرو۔ میعادی معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے نزدیک انصاف کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ نظام شہادت کا پاسبان بھی ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تمہیں شک میں پڑنے سے بچائے۔ ہاں، معاملہ اگر ایسی تجارت کا ہو جو نقد ہو جسے تم دست بدست پھیرتے ہو تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ نہ لکھو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو، اور لکھنے والے کو ضرر میں نہ ڈالا جائے اور نہ ہی گواہ کو تکلیف دی جائے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تمہاری یہ نافرمانی ہوگی، اور ڈرو اللہ سے، اور وہی تمہیں تعلیم دیتا ہے، اسی کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُودَةٌ فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے بعض کو بات پر امین بنایا جائے تو امین شخص کو چاہیے کہ امانت جس کی ہے اسے ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو اسے چھپاتا ہے تو گویا اس کا گناہ اس کے دل تک جا پہنچتا ہے، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کا جاننے والا ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا، سو بخش دے گا جسے چاہے گا اور عذاب دے گا وہ جسے چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ رسول معظم نے ہر وہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا اس کی تصدیق کی، اور سارے مومن بھی ایمان میں اور پختہ ہو گئے۔ ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر۔ ان کا اس نے ایمان ملاحظہ ہو کہ کہتے ہیں ہم اس کے رسولوں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور وہ بولے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، پروردگار ہمارے، ہم تو سے بخشش کی طلبگار ہیں اور تیرے ہی حضور لوٹنا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا اور اس پر وہی ہوتا ہے جو وہ کما لیتا ہے۔ بے شک پروردگار ہمارے نہ پکڑ ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں، پروردگار ہمارا نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جو اٹھایا نہ جا سکے، جیسا کہ تو نے ہم سے پہلوں میں ڈالا تھا۔ پروردگار ہمارے نہ ڈال ہم پر ایسا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہ ہو، اور درگزر فرما ہم سے اور معاف فرما دے ہمیں، اور رحم فرما ہم پر، تو ہمارا آقا ہے، ہماری کافر قوم کے مقابلہ میں مدد فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ جزاکم اللہ، فاصل جزاک